اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان اور پوری دنیا سے جو لوگ مجھے سنتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر آپ کو میرا اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ مجھے وائس میسج کریں، پھر جیسے ہی آپ کی باری آئے گی آپ کو وائس ریکارڈنگ میں ہی جواب دے دیا جائے گا۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں، ملاقات کرنا چاہیں تو وہ بھی اس کے لیے بھی ٹائم آپ اسی طرح واٹس ایپ پہ وائس میسج کر کے لے سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم کوئی حق کے لیے جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں حق کے لیے جنگ لڑنے کے لیے خود کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بہت بڑے مشن کے لیے تو واویلا مچا رہا ہوں اور بڑی محنت کر رہا ہوں اور بڑا شور مچا رہا ہوں، چیخو پکار کر رہا ہوں جو میرا حق نہیں مل رہا، اور جو میرے گرد و پیش لوگ رہتے ہیں، جو میرے فرائض ہیں جو مجھے ادا کرنے چاہیے اس سے میں پہلو تہی کر رہا ہوں، تو یہ مسلط نہیں، یہ منافقت ہوگی۔ منافقت اور مسلط میں یہی فرق ہوتا ہے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے وٹا سٹا کی شادی، خاص طور پر ہمارے یہ سب کانٹیننٹ جو تھا ہمارا سابقہ متحدہ ہندوستان تھا، موجودہ پاکستان۔ وٹا سٹا سے مراد ایک گھر والے اپنی بیٹی کی شادی جس لڑکے سے کرتے ہیں، ان کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کا کہتے ہیں۔ وٹا سٹا سے مراد یہ ہے کہ ایک گھر والے اپنی بیٹی کی شادی جس لڑکے سے کرتے ہیں، ان کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، یعنی دونوں طرف سے رشتے لیے جاتے ہیں۔ اب اگر تو یہ کہا جائے کہ حق مہر نہیں دیا جائے گا، یہ لڑکیاں ہی ایک دوسرے کا حق مہر ہیں، پھر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ نہ ہی ایسا کیا جائے کہ دونوں طرف برابر برابر حق مہر رکھ کر کہہ دیں کہ ایک دوسرے سے لینے کی بجائے برابر برابر ہو گیا ہے۔ یہ انسانوں کی شادی ہو رہی ہے، یہ کوئی بارٹر سسٹم نہیں ہے، ایکسچینج آف گڈس وداؤٹ دی یوز آف منی نہیں ہے، اٹ از ناٹ بارٹر سسٹم۔ یہ دو گھر کی بات ہو رہی ہے۔ مثلا دو ہزار حق مہر دونوں کے لیے متعین کیا گیا، بعد میں کہہ دیا لینے دینے کی ضرورت نہیں ہے، برابر ہی ہے۔ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس طرح کیا جائے گا کہ دونوں لڑکیوں کی ڈیمانڈ کے مطابق حق مہر ہوگا۔ اگر متعین نہ کیا ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس خاندان کی باقی عورتوں کا حق مہر کتنا ہوتا ہے، اس حساب سے دے دیا جائے گا۔ اگر دونوں طرف سے لڑکیوں کی ڈیمانڈ کے مطابق حق مہر دے کر نکاح کیا تو شرعی طور پر درست ہوگا۔ باقی اس کے فائدے تو بہت کم ہیں، وٹا سٹا کی شادی کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ ہمارے معاشرے میں دینی تعلیمات بہت کم ہیں، لوگ دین سے دور ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا گناہ ہے۔ جب ایک طرف کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو دوسری طرف والا لڑکا اپنی بہن کی غلطی پوچھے بغیر اپنی بیوی پر بھی وہی عمل کرتا ہے جو دوسری طرف اس کے بھائی نے کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف طلاق ہو جائے تو دوسری طرف بے گناہ ہونے کے باوجود طلاق دے دی جاتی ہے، یعنی حقیقت کو نہیں دیکھا جاتا، بس عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ اس طرح ایک لڑکی کی زندگی اس کے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی تباہ کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ وٹا سٹا کی شادی سے پرہیز کیا جائے تاکہ زندگی سکون سے گزر سکے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں عورتوں کے ساتھ ہونے والی معاشرتی زیادتیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ونی قرآن سے شادی، عزت کے نام پر قتل، کم عمری میں بیاہ کے ساتھ ساتھ بدلے کی شادی یا وٹا سٹا کو بھی اسی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت بڑا اور ظلم ہو رہا ہے جس پہ خواتین کی این جی اوز بہت کم آواز اٹھاتی ہیں، اور یہ ناچیز کافی عرصے سے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر سرگرم عمل ہے کہ عورتوں کو ان کے وراثتی حق دیا جائے۔
جس خاندان میں اپنی اس طرح یعنی کہ جس خاندان میں وہ لڑکی دیتے ہیں ادھر سے پھر وہ لڑکی لیتے بھی ہیں، یہ ہے وٹا سٹا۔ تو دوستو یہ رواج پاکستان کے علاوہ جنوبی بھارت، چین اور مغربی افریقہ کے کئی ممالک میں عام ہے، لیکن پاکستان کے دیہی علاقوں میں ہونے والی جو ہے یہ جو شادیاں ہیں بنی کی، اس میں وٹا سٹا کے تحت شادیاں ہوتی ہیں۔ اس میں فائدہ مندی کا کیا رجحان ہے جی، کیا فائدہ ہے؟ اس تحقیق سے یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی کہ وٹا سٹا جو ہے خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کا بہترین نسخہ ہے، لیکن پاکستان کے دیہی علاقوں میں جب تک معاشی، تعلیم اور عورتوں کے مساوی حقوق سے متعلق آگاہی نہیں ہوتی تب تک شادی شدہ عورت کے تحفظ کے لیے اس تحقیق کے مطابق وٹا سٹا ایک فائدہ مند رواج سمجھا جاتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی قسمتیں ایک دوسرے سے کیوں باندھ دیتے ہیں؟ اس کے تو کئی ممکنہ اسباب ہیں جن میں خاندانی اور معاشی مجبوریاں بھی شامل ہیں، لیکن اب ایک تحقیق سے یہ سامنے آیا کہ دیہاتی خواتین کو اس رواج سے فائدہ ہو رہا ہے، نقصان نہیں۔ عالمی بینک کے لیے کی گئی اس تحقیق میں شادی کی ناکامی کو جانچنے کے لیے علیحدگی، خاندانی تشدد اور بیوی کی ذہنی صحت کو معیار بنایا گیا، اور ان تینوں عوامل کے حوالے سے وٹے سٹے کی شادیاں عام شادیوں سے زیادہ کامیاب ثابت ہو رہی ہیں کہ اس میں علیحدگی کا امکان روایتی شادیوں کے مقابلے میں جو ہے وہ کم ہے، گھریلو تشدد 46% کم ہے، اور ڈپریشن اور دوسری ذہنی امراض بھی کافی کم ہے۔ کیا اس کامیابی کا راز صرف یہ امکان ہے کہ اگر ایک طرف کی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کا بدلہ دوسری طرف کی لڑکی سے لیا جائے گا؟ ورلڈ بینک کی اس رپورٹ کی جو رپورٹ تیار کی گئی ہے اس میں یہ ایک اہم سبب ہے۔ زیادتی کے بدلے زیادتی کا یہی فلسفہ جو دونوں جانب کی عورتوں کے لیے تحفظ فراہم کرتا ہے، اگر الٹا پڑ جائے تو عورتوں پر تشدد کو بڑھاوا دینے کا سبب بھی بنتا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے پٹنا تو عورت کو ہی ہے۔ تو پھر وٹا سٹا کے فائدے زیادہ یا نقصان کم، اس کو نہیں کہا جا سکتا، بلکہ پاکستانی معاشرے میں وٹا سٹا کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے، لوگ اپنے حقوق و فرائض ادا نہیں کرتے، صرف حق لینا چاہتے ہیں، فرض ادا نہیں کرتے۔ تو دوستو یہ جو وٹا سٹا والا معاملہ ہے اس کو ناپسندیدہ عمل جو ہے نا وہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ یہ بھی اسی طرح جو ہے نا وہ نقصان دہ ہے معاشرے کے لیے، معاشرتی سیٹ اپ کے لیے۔ اس حوالے سے ایک ججمنٹ بھی ہے کہ کراس میرج 2000 YLR 2882 آئین پاکستان کے تحت وٹا سٹا کی شادی کرنا منع ہے، کیونکہ اس سے مسائل بہت پیدا ہوتے ہیں، پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے اور بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو دوستو اس حوالے سے جو میں نے ججمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیس FIR نمبر 7001999 ڈیٹڈ under section 10 and 19 of Ordinance 7 of 1979 was registered at police stations Sadar Dera Ghazi Khan۔ یہ ایک FIR کاٹی گئی جی۔ دا کمپلیننٹ محمد عظیم alleged، جو کمپلیننٹ ہے، شکایت کنندہ ہے، اس نے الزام لگایا ہے that in the year 1983 he married his sister حمیدہ مائی with عبد الرحمان son of نصیر محمد، کہ جناب میں نے اپنی بہن کی شادی 1983 میں، بہن کا نام حمیدہ مائی تھا، عبد الرحمان کے ساتھ کی۔ At the time of that marriage allegedly نصیر محمد promised to marry his minor daughter حسینہ مائی with his son عبد اللطیف۔ اس وقت عبد الرحمان نے عبد الرحمان کے والد نصیر محمد نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی
جو نابالغ بیٹی ہے اس کا رشتہ میرے بیٹے عبداللطیف سے کرے گا۔ تو بات جناب کیا کلیئر ہوئی کہ کمپلیننٹ محمد عظیم کا کہنا ہے کہ 1983 میں اس نے اپنی بہن حمیدہ کی شادی عبد الرحمن کے بیٹے عبد الرحمن سے کی، جو کہ نصیر محمد کا بیٹا تھا، اور نصیر محمد نے اس موقع پر یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی نابالغ بیٹی حسینہ مائی کی شادی کمپلیننٹ کے بیٹے عبداللطیف سے کرے گا۔ Also that actually both nikahs were performed and Nasir Muhammad, father of Hasina Mai, promised to effect rukhsati on attaining of majority by her۔ اصل میں نکاح اسی وقت ہو گیا تھا جب وہ لڑکی جو تھی حسینہ مائی وہ نابالغہ تھی، لیکن حسینہ مائی کے والد نصیر محمد نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب یہ بالغ ہو جائے گی تو اس کی رخصتی کر دی جائے گی۔ However, after she became major, he avoided his nuptial departure, and about 2 months back, in connivance with his brother, Nasir Muhammad accused married his daughter Hasina Mai with one Amanullah, son of Allah Bakhsh۔ تو جناب کیا ہوا، نصیر محمد جو ہے اس نے لڑکی کی رخصتی نہیں کی، اور 2 ماہ پہلے اس نے اپنی بیٹی حسینہ مائی کی شادی ایک لڑکا جس کا نام امان اللہ تھا، جو کہ اللہ بخش کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ کر دی۔ کمپلیننٹ جو کہتا ہے کہ حسینہ مائی already being married with his son Abdul-Latif, her nikah with Aman Allah was illegal and in fact they were committing zina۔ اب جو کمپلیننٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسینہ مائی کی تو آلریڈی شادی ہوئی تھی، اور اس کی شادی جو ہے امان اللہ کے ساتھ جو ہوئی ہے وہ غیر قانونی ہے، اور در حقیقت وہ زنا کر رہے ہیں۔ It is the case of the petitioner that at the time of the marriage of his brother Abdurrahman with the sister of the complainant، یہ جناب کیس ہے پٹیشنر کا کہ that at the time of marriage of his brother Abdurrahman with the sister of complainant, she has hardly of 3 years of age, and therefore the question of the marriage with the son of complainant did not arise at all۔ تو جناب جو پٹیشنر ہے اس کا کہنا ہے جب اس کے بھائی کی شادی عبد الرحمن کی ہوئی تھی کمپلیننٹ کی بیٹی کے ساتھ، اس وقت تو حسینہ مائی کی ایج صرف 3 سال تھی۔ اس وقت نکاح کر دینا وٹے سٹے کے حوالے سے، کراس میرج کے حوالے سے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ And therefore the question of marriage with the son of complainant did not arise at all। Also that no nikah ceremony was ever held, nor any nikah was registered as required under law۔ نہ ہی کوئی نکاح کیا گیا قانون کے مطابق، نہ ہی کوئی تقریب منعقد ہو۔ It is further stated that on attaining majority, her father gave her in marriage with petitioner number 2 Amanullah, and both of them were legally wedded husband and wife۔ اور جب لڑکی بالغ ہوگی تو اس کی شادی امان اللہ کے ساتھ کر دی گئی، اور وہ دونوں جو ہے ان کی شادی ویڈڈ میرج ہے، وہ کوئی گناہ کے مرتکب نہیں ہے۔ Therefore the aforesaid FIR is sought to be declared illegal and quash۔ اس لیے جو خاتون اور اس کے شوہر یعنی حسینہ مائی اور اس کے شوہر پر جو FIR درج کی گئی ہے اسے ختم کیا جائے، وہ غیر قانونی ہے۔ اب عدالت نے دونوں پارٹیز کو سنا۔ The learned counsel for the complainant resist an interference on the ground that the challan of the case has already been submitted before the concerned court। The SHO police station Sadr Dera Ghazi Khan, respondent number 2, also support his para-wise comments in which he had earlier submitted that the petitioner was given in nikah of Abdul Latif in exchange of Hamidan Mai, who was married with Abdurrahman, the brother of the present petitioner۔ According to him, nikah was duly solemnized by one Maulvi Rahim Bakhsh in the presence of the witness۔ Also according to him, the nikah of Hasina with Abdul Latif was intact
while she had contracted marriage with petitioner number 2 امان اللہ خان. اس نے کہا جی جناب ایس ایچ او نے رپورٹ یہ دی کہ ان کا نکاح اس لڑکی کا اس وقت ہوا تھا اور جس وقت اس نے امان اللہ کے ساتھ شادی کی اس وقت اس کا اس لڑکے عبداللطیف کے ساتھ نکاح ابھی انٹیکٹ تھا. After considering the arguments from both sides, I will not hesitate in holding that petitioner has a clear case for quashment of forced FIR. The basis of the FIR appears to be an entry in column number 16 of the Nikah Nama dated 3/10/1983 between the brother of the petitioner and sister of the complainant. In that para, if in lieu of dower or any part thereof, any property had been given, if so its nature and specification, it was entered in lieu of Hamida Sinamai, daughter of Nasir Ahmad. تو جناب یہ جو ایف آئی آر انہوں نے درج کروائی تھی وہ اس وجہ سے کروائی کہ اس میں جو نکاح نامہ جو ان کا ہوا تھا اس وقت کیا کہا گیا تھا, if in lieu of dower or any part thereof, any property had been given, so its nature and special, it was entered in lieu of Hamida Hasina Mai, daughter of Nasir Ahmad. یعنی کہ بدلے کے حق مہر کی بجائے ان دونوں کی ایکسچینج ہوگا. This entry itself is against Article 11 of the Constitution of Pakistan 1973, which forbids slavery in any form to indicate the name of an individual human being in the column provided for money or worth or property is violative of the basic status of an individual as a human being, irrespective of tradition, as official record is totally detestable. تو جناب at any rate there is no legal evidence available to show that the petitioner was a wife of said Abdul Latif when she contracted marriage with petitioner number 2 Amanullah. Also the alleged husband Abdul Latif was already a married person when both petitioners entered in the contract of marriage. The registration of forced FIR and putting the petitioner on trial are accordingly found to be malified and illegal. یعنی جو ایف آئی آر کاٹی گئی, جو تفتیش کی گئی پولیس کی طرف سے, وہ غلط ہے. This petition is in circumstances stand allowed. The said FIR number 700 of 1999 dated 1/11/1999 under section 10 and 11 of Ordinance 7 of 1979 registered at police station Sadr Dera Ghazi Khan stands quash. اس کو ختم کیا جاتا ہے. تو جناب یہ وٹے سٹے کی شادی کا کوئی وعدہ وعید اگر کوئی اورل ہوا نہ ہوا, بہرحال اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وٹے کی سٹے کی شادی جو ہے وہ جرم ہے. عورت کوئی کماڈٹی نہیں ہے, یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ انسان ہے, یہ نبیوں کی ماں ہے. اس نے قوم کی تربیت کرنی ہوتی ہے, اس کو کماڈٹی نہ بنایا جائے. یہ کوئی بارٹر اکانومی نہیں ہے, شادی ہو رہی ہوتی ہے. تو دوستو آج ہم نے کوشش کی کہ وٹا سٹا کے حوالے سے ڈسکس کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں باعمل مسلمان بنائے, تاکہ جن کو ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں, کافر کہتے ہیں, وہاں پر جوڈیشل سسٹم, سوشل سسٹم, اکنامک سسٹم وہی ہے جو اسلام کہتا ہے. اور ہمارے ہاں جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہمارے پاس کوڈ آف لائف قرآن بھی ہے, اور یہاں کا جو سماجی اور عدالتی نظام اور معاشی نظام ہے یہ ظلم والی ترتیب دی گئی ہے, جہاں پر چند فیصد طبقے نے, چند فیصد اشرافیہ نے, حکمران اشرافیہ نے عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے, اور ہم جب حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.